बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसकी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है हमारी ज़िंदगी में उसका किरदार सिर्फ नाम की हद तक है, काम तो बहुत दूर की बात है। उस टॉपिक का नाम है बर्दाश्त, पेशेंस, सब्र। क्या आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर पेशेंस है, सब्र है? क्या आप लोग अपने अलावा भी दूसरे लोगों को इंसान समझते हैं? अगर समझते हैं, आपको ये बात याद रखनी चाहिए, जिस तरह आप लोगों की ये ख्वाहिश होती है हर शख्स मेरी बात सुने, मेरी बात को फॉलो करे, इसी तरह दूसरे लोगों की भी ये ख्वाहिश होती है उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात को फॉलो किया जाए। लेकिन हम लोग खुद को पता नहीं क्या मखलूक समझते हैं। हम यही चाहते हैं सिर्फ हमारी बात सुनी जाए, सिर्फ हमारे एहसासात की कदर की जाए, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं हमारे अलावा भी लोगों के पास दिल है, लोगों के पास एहसासात है, उनकी भी उतनी ही कदर करनी चाहिए जितनी तुम अपनी कदर करवाना चाहते हो, जितनी तुम अपनी इज्जत चाहते हो, उन लोगों की भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कायनात के अंदर अगर आप किसी आदत को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना चाहते हैं या किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दो प्रिंसिपल के ऊपर अमल करना है। पहला प्रिंसिपल क्या है? उस आदत की अपने दिल के अंदर जगह पैदा करना है। जब आपके पास किसी आदत को हासिल करने की जगह है, स्पेस है, तभी आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको प्यास ना लगी हो तो आप पानी नहीं पी सकते, और अगर आपको भूख ना लगी हो तो आप खाना नहीं खा सकते। इसीलिए अगर आप किसी आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर उसकी स्पेस पैदा करनी है ताकि वो आदत आपकी ज़िंदगी में एडजस्ट हो सके। दूसरा प्रिंसिपल, आपको उस चीज़ का रुतबा अपने दिल के अंदर पैदा करना है, उस आदत की अहमियत अपने दिल के अंदर पैदा करनी है। अगर आपने उस आदत या उस चीज़ का रुतबा पैदा नहीं किया, मकाम नहीं दिया उसको, अपने दिल के अंदर उसको अहमियत नहीं दी, तो आप उसको हासिल नहीं कर सकते। आपने उसको इस कदर अहमियत देनी है वो आपको सुबह उठा सके, रात को देर तक मेहनत करने पे मजबूर कर सके, जो आपको दिन और रात के फ़र्क को ख़त्म करने के काबिल बना दे। वो आपने उसको अहमियत देनी है, वो आपने उसको जज्बा देना है। अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको दिल से हासिल करें। जब आप किसी चीज़ को दिल से हासिल कर लेते हैं तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उस चीज़ को मिलाने की कोशिश करता है। इंसान की फितरत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुदरतन शामिल होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इंसान को अपनी फितरत के अंदर पैदा करनी पड़ती है। उन चीज़ों में एक चीज़ बर्दाश्त भी है। हम एक छोटी सी कहानी से सीखते हैं बर्दाश्त हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, और हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं। अपने दिल के अंदर हम इसको किस तरह पैदा कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को नाकामी से निकाल कर कामयाबी की जानिब लेके जा सकते हैं। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा होता है। उसके पास दो थैलियाँ होती हैं। एक थैली के अंदर कांच के हीरे होते हैं और दूसरी थैली के अंदर असली हीरे होते हैं। बादशाह क्या करता है, वो उन दोनों थैलियों को रला देता है, मिक्स कर देता है अच्छी तरह, और दरबार में ये हुक्म देता है कोई ऐसा शख्स जो इन दोनों थैलियों में से असली हीरो की
اور دربار میں حکم دیتا ہے کوئی ایسا شخص جو ان میں سے اصلی ہیرو کی پہچان کر سکے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا اور اس کے بعد بادشاہ حکم دیتا ہے جو شخص ان اصلی ہیرو کی پہچان کرے گا، شناخت کرے گا، اس کو منہ بولا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد بادشاہ حکم دیتا ہے کوئی ایسا شخص جو ان اصلی ہیرو کی پہچان کرے اور اس کو منہ بولا انعام دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے اور اس شخص کا سر قلم بھی کر دیا جائے گا جو یہ کام نہیں کر سکا۔ اس دربار میں سے کچھ لوگ بڑی ہمت کے ساتھ اٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان اصلی ہیرو کو علیحدہ کرنے کی، لیکن ان کی قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی، وہ ہار جاتے ہیں اور ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی جو کانچ کے ہیرے تھے وہ بالکل اصلی ہیرو کی طرح تراشے گئے تھے، ان دونوں کا سائز ایک جیسا تھا، ان دونوں کی چمک ایک جیسی تھی، لیکن ایک کانچ کے ہیرے تھے اور ایک اصلی ہیرے تھے۔ ایک دن ایک فقیر جو نابینا ہوتا ہے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان اصلی اور نقلی ہیرو کی پہچان ہے، کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ بادشاہ سلامت مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو، تم سے یہ کام نہیں ہوگا، تم نہیں کر سکتے، یہاں پر تو لوگوں کی آنکھیں ہیں، وہ آنکھوں سے یہ کام نہیں کر سکے، تمہارے پاس تو آنکھیں بھی نہیں ہیں، تم دیکھ بھی نہیں سکتے، تو تم کیسے کر سکتے ہو؟ آگے سے فقیر جواب دیتا ہے بادشاہ سلامت، میں یہ کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے کرنے دیں۔ تو بادشاہ اس کو اجازت دے دیتا ہے کہ جاؤ فقیر، تم اپنی قسمت کو آزما لو۔ ایک گھنٹے کے بعد وہ نابینا فقیر دربار میں آتا ہے اور بادشاہ کی خدمت میں 2 تھیلیاں لے کر حاضر ہوتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ بادشاہ ان دونوں تھیلیوں کو اپنے وزیروں سے چیک کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب وزیر ان کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد آتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، اس نابینا شخص نے واقع ہی ان اصلی اور نقلی ہیرو کو علیحدہ کر دیا ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوتا ہے، آخر اس نے کیسے کیا ہے؟ تو بادشاہ سلامت اس شخص سے پوچھ ہی لیتا ہے، اے فقیر بتاؤ تم نے یہ کام کیسے کیا ہے؟ آگے سے نابینا فقیر جواب دیتا ہے بادشاہ سلامت، یہ تو بہت آسان تھا، یہ تو بہت آسان تھا، میں نے ان کو 1 گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ جب میں نے ان کو دھوپ میں رکھا، جتنے بھی کانچ کے ہیرے تھے وہ سورج کی تپش کی وجہ سے بہت جلد گرم ہو گئے، اور جتنے بھی اصلی ہیرے تھے وہ سورج کی تپش کو برداشت کرتے رہے۔ جتنے بھی اصلی ہیرے تھے ان کے درجہ حرارت میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ پہلے بھی ٹھنڈے تھے اور اس کے بعد بھی ٹھنڈے ہی رہے، کیونکہ انہوں نے سورج کی تپش کو برداشت کیا ہے، انہوں نے سورج کی گرمی کو برداشت کیا ہے، ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ جو گرمی کو سہ گیا وہ ہیرا تھا اور جو گرمی کو نہ سہ سکا وہ کانچ تھا۔ اسی طرح میں نے کانچ اور ہیرے کو علیحدہ کر لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو نایاب بنانا چاہتے ہیں، ہیرا بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا ہوگا، لوگوں کے طعنوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے، لوگوں کی باتیں لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں تو
تو لوگ کرتے ہیں۔ تم اپنے کام کو جاری رکھو اور اس وقت تک جاری رکھو جب تک آپ کا کام لوگوں کی زبان کو بند نہ کرتے۔ آپ کا کام لوگوں کی زبان کو نہ بند کرتے، تب تک تم اپنے کام کو جاری رکھو۔ بانو آپا اپنے مشہور ناول میں کہتی ہیں، جو شخص دباؤ سہ جاتا ہے وہ ہیرا بن جاتا ہے، اور جو شخص دباؤ کو سہ نہیں سکتا وہ کوئلہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ بڑا اچیو کرنا چاہتے ہیں، بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر برداشت جیسی عادت کو اپنانا ہوگا۔ یہی عادت ہے جس نے لاکھوں انسان کو کامیاب کیا ہے۔ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا جس نے برداشت کو اپنے اندر پیدا نہ کیا ہو۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر برداشت کو کس طرح پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی عادت ہے جو سب انسانوں میں موجود نہیں ہوتی، ہمیں اس کو باہر سے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میری، ہمیشہ آپ کو سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر سمندر کی گہرائی کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ آپ کو گہرائی کا پتہ اسی وقت لگے گا جب آپ سمندر کی تہ میں جائیں گے، جب آپ اس کے نیچے اتریں گے۔ اسی طرح آپ کنارے پر کھڑے ہو کر برداشت کو پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ جب کسی کی بات کو برداشت ہی نہیں کرتے ہیں تو آپ کے اندر برداشت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ آپ برداشت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو برداشت کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کریں۔ ایک ایسا وقت آئے گا جب آپ بڑی بڑی باتوں کو برداشت کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ جس طرح چلنا چل چل کے آتا ہے، بولنا بول بول کے آتا ہے، لکھنا لکھ لکھ کے آتا ہے، اسی طرح برداشت کرنا برداشت کر کر کے آتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی کام کی پریکٹس کریں، ڈیلی پریکٹس کریں، وہ آپ کا کام بہتر ہو جائے گا۔ جب آپ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی میں برداشت پیدا ہو جائے گا۔ آخری بات، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی انسان کی زندگی بدل جائے، وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔